نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. استن حنان در ہجر رسول استن حنان در ہجر رسول نالمی زد همچو ارباب عقول استن حنان در ہجر رسول نالمی زد همچو ارباب عقول در میان مجلس وازان چنان قلب آگاه گشت هم پیر و جوان گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون گفت جانم از فراغت گشت خون گر همی خواهی تو نقل کنن گر همی خواهی تو را نقل کنن شرقی و غربی زتو میوه چنن گفت خواهم که دایم شده بخواد گفت خواهم که دایم شده بخواد بشنو ای غافل کم از جوبه مباد گفت خواهم که دایم شده بخواد بشنو ای غافل کم از جوبه مباد. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام برادران مجلس کو یہ ماہ ربیع النور بہت بہت مبارک ہو. آج 10 ربیع الاول ہے اور یہ ماہ مبارک ہی وہ مہینہ ہے جو اسلامی اقدار، اسلامی مہینوں کی عظمت، اسلام کے فلسفہ حیات، آدم اور اولاد آدم انبیاء
اہل اللہ، اللہ سے محبت کرنے والوں کی پہچان کرانے کا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسی ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم دیگر ایام اور دیگر مہینوں کی فضیلتوں کو پہچانتے ہیں۔ مثلاً یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں ذی الحجہ کی پہچان کراتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں رجب کی سعادتوں سے روشناس کراتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ فضیلت آدم اور اولاد آدم کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جو اللہ کے باغیوں کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے دشمنوں، اہل اللہ کے دشمنوں کو روشناس کراتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، اور ہر شخص کے مطالعے میں تیسویں پارے کی یہ سورت ہے۔ سورہ توحید سے اوپر ایک سورت ہے جسے ہم سورہ لہب کے نام سے جانتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، ابو لہب کا جھگڑا اللہ سے نہیں ہے، ابو لہب کا جھگڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہ اس کی بیوی ام جمیل کا طرز تکلم یہ تھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اسی انداز میں بات کرتے تھے، دونوں ٹوٹ جائیں تمہارے ہاتھ، تم برباد ہو جاؤ، تم واسط جہنم ہو جاؤ، تم آگ میں گر جاؤ، ایسی باتیں ان کی گفتگو کا حصہ تھی۔ ایک موقع پہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملہ کیا اپنی گفتگو کے ذریعے، اور یہی کہا کہ معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بات اللہ کو ناگوار گزری، یہ بات ابو لہب نبی کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اللہ کو ناگوار گزری۔ اللہ نے اسی لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر بات کی، ٹوٹ جائیں ابو لہب، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ یہ پوری صورت ہے، سورہ توحید سے اوپر، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے جو اوپر کی صورت ہے وہ یہ صورت ہے، سورہ لہب۔ ابو لہب اس واقعے کے ہونے کے بعد، سورت کے نزول کے بعد بہت عرصے زندہ رہا۔ اگر وہ جھوٹ موٹ کا بھی مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سورت کو آپ کہاں قرآن میں ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ بعد میں پھر منکر ہو جاتا اور کہتا دیکھا تمہارا قرآن تو جھوٹا ہے، میں تو اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمانوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا جھوٹ موٹ بھی کرتا تو کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے، کشادگی بھی اس کی طرف سے ہے اور تنگی بھی اس کی طرف۔ اللہ نے ابو لہب کی توفیق چھین لی کہ وہ بہت عرصے زندہ بھی رہا مگر اس طرف نہیں گیا، اس طرف جاتا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ ہر دور کے ابو لہب کے لیے یہی پیغام ہے۔ ہر دور میں خدا جب کہ کسی کی توفیق کو سلب کرے گا، نبی کی مخالفت میں، نبی کی عداوت میں، نبی کی آل کی عداوت میں، نبی کے اصحاب کی عداوت میں اگر کوئی وتیرہ طریقہ اختیار کرے گا تو ذہن میں رکھیں خدا اس کی توفیق کو بالکل اسی طرح چھین لے گا جس طرح اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ابو لہب کی توفیق کو چھین لیا، اور تا قیام قیامت کے لیے وَتَبْ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ، نہ اس کی محنت اس کے کام آئی، نہ اس کا مال اس کے کام آیا۔ نبی کے ذات کو نہ پہچان کر حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں ابو لہب ہمیشہ کے لیے
راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور اس فکر پر جو بھی چلیں گے، This is not یہ مسئلہ صرف اس دور نبوت کے واقعے کا نہیں ہے، یہ تا قیام قیامت تک کے لیے حتمی فیصلہ ہے کہ جو بھی حد سے تجاوز کرے گا، خدا اس کی توفیقات کو چھیننے پر قدرت رکھتا ہے۔ قادر مطلق جو ہم کہتے ہیں، تو مطلق قدرت کس کے پاس ہے؟ مطلق قدرت اللہ جل شانہ کے پاس ہے کہ وہ معاشرے میں رہا، مگر توفیق چھن جانے کی بنیاد پر وہ قربت اختیار نہ کر سکا، کیونکہ اللہ کی چھینی ہوئی توفیق کسی اور کے ساتھ رہ کر کبھی حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ کسی قوم، کسی فرد، کسی جماعت، کسی قبیلے، کسی گھر والوں کی اگر توفیق چھین لے گا، اب یہ بھی مجھ سے سن لے توفیق کیوں چھنتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں توفیق چھنتی ہے، اور عقل حلال اور صدق مقال کو چھوڑنے کے نتیجے میں بھی توفیق چھن جاتی ہے۔ سچی بات سے روگردانی کرنا، حلال روزی پر اصرار نہ کرنا، دائیں بائیں سے آئے ہوئے ہر چیز کو اندر اتارنا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے نتیجے میں توفیقات چھنتی چلی جاتی ہے۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے فی الحال، توفیقات چھنتی چلی جاتی ہے۔ اور توفیقات میں اضافہ کیا ہے؟ توفیقات میں اضافہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس بات کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ توفیقات میں اضافہ کیسے ہے؟ استن حنان در ہجر رسول، ذہن میں رکھیے گا کہ اشرف المخلوقات کہلانے والی نفوس کی توفیق چھنتی ہے تو بوڑھا بن جاتے ہیں۔ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ استن حنان در ہجر رسول، نالمیزد ہم چو ارباب عقول، درمیان مجلس وازن چنو، کس آگاه گشت هم پیر و جوان، گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراغت گشت خون۔ اللہ غنیمت ترجمہ پیش کروں گا، مگر دل چاہ رہا ہے کہ یہ اشعار بھی پورے پڑھے جائیں۔ فرمایا گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراغت گشت خون، گر همی خواهی تو را نقل کنند، شرقی و غربی ز تو می واچنند، گفت آن خواهم که دایم شد بخوش، بشنو ای غافل کم از چوب مباش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مقام ولادت سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے اور اسلامی تاریخ کی مسجد کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے گھر کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، انتہائی قسم و قرصی، انتہائی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ اصحاب کی محنت شاقہ کے نتیجے میں جو پہلی مسجد بنائی گئی تو اس کے دیواروں کو کھجور کے درختوں کے تنوں سے سجایا گیا، زمین کو مٹی سے پوت کر برابر کیا گیا، چھتوں پر کھجور کے پتوں کو پھیلا کر سائے کے لیے رکھا گیا۔ یہ مسجد کی پہلی شکل ہے۔ اور بیان کے لیے جیسے ممبر ہے، ایسے ایک ممبر کھجور کا خوش تنا رکھ دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پشت مبارک ملا کر بیان فرماتے تھے۔ یہ پہلا منظرنامہ ذرا جس ابھی جو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں روشنیوں سے جگمگاتی ہوئی مسجد، کہاں ہے ابو لہب؟ دیکھیں نا کیسی مسجد ہے، دیکھیں پوری دنیا حیران ہے، شجر ہے کہ ایسی روشنی، ایسی نورانیت ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کھجور کا خوش تنا رکھ دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہماری روحیں، ہماری جانیں سادگی، قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے۔ تو پشت مبارک ملا کر آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ سادگی کا دور تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حالات صحیح ہوئے تو اصحاب کرام نے
ایک بہت اچھا خوبصورت سا لکڑی کا ممبر بنا کر وہاں رکھ دیا، اور کھجور کے اس تنے کو، خشک تنے کو ایک دیوار کے ساتھ وہیں مسجد کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی کی وسعت کا عالم تو خیر یہ ہو گیا ہے کہ جتنا بڑا مدینہ منورہ ہوا کرتا تھا وہ پورا مسجد نبوی بن گیا ہے۔ جتنا بڑا پورا مدینہ منورہ، مختلف محلے، مختلف مساجد، مختلف قبیلوں کے مختلف علاقے جو تھے وہ الگ الگ جو تھے، وہ سارا کا سارا اب مسجد نبوی کہلاتا ہے۔ تو اصحاب نے ممبر بنا کر وہاں رکھ دیا، اور کھجور کے خشک تنے، ذہن میں رکھیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، طریقتی کی دنیا ہے تو وہاں بھی رحمت ہے، خشکی کی دنیا ہے تو وہاں بھی رحمت ہے، طفلی دور ہے تو رحمت ہے، نوجوانی دور ہے تو رحمت ہے، پانی کی دنیا ہے تو رحمت ہے، آتش کی دنیا ہے تو رحمت ہے، آسمانوں کی دنیا ہے تو رحمت ہے، زمینوں کی دنیا ہے تو رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر عالم میں رحمت ہے، ہر عالم کے لیے رحمت اللہ نے بنا کر بھیجا۔ کھجور کا خشک تنا اٹھا کر وہاں سے دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرما رہے تھے۔ ایسے میں اب ذہن میں رکھیے، جو لوگ ذہن میں پتہ ہے کہ جہاں ستون استن حنانہ کا مینار بنا ہوا ہے، ستون حنانہ لکھا ہوا ہے، وہ مسجد کتنی بڑی ہوگی؟ بہت چھوٹی رہی ہوگی شروع میں، پھر آہستہ آہستہ وسعت ہوئی تو دیوار کے ساتھ رکھا گیا، تو وہاں پہ ستون حنانہ تعمیر ہے اب۔ تو اچانک ایسا ہوا، حضور جو ہے بیان فرما رہے تھے، اصحاب کی تربیت فرما رہے تھے، خدا کا کلام سنا رہے تھے، اپنی پوزیشن کو کلیئر کر رہے تھے کہ مجھے اللہ نے تمہاری جانب نبی بنا کر بھیجا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایسے میں لگا کہ جیسے مسجد کے اندر کوئی بچہ رو رہا ہے، بل بلا کر رونے کی آواز سب نے سنی، اور فرماتے ہیں قلب آقا گشت ہم پیرو جوان، ہر جوان اور بوڑھے کو یہ آواز آ گئی، حیران ہو گئے۔ درمیان مجلس واذان چنو، مجلس کے درمیان جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، اب کہیں سے اگر آواز آئے گی تو آواز ہم سب کو متوجہ کرے گی، خود بخود کرے گی۔ متوجہ اس لیے کرے گی کہ خدا کی مرضی ہے کہ اس پیغام کو قیامت تک کے لیے اس مخلوق تک پہنچا دیا جائے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ستون جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس ستون کے، خشک کھجور کے درخت کے ستون کے طول و عرض سے کسی بچے کے بلبلا کر رونے کی آواز نکل رہی ہے، ایسے نکل رہی، کوئی نکل رہی، رونے کی آواز نکل رہی ہے۔ ہاں گفت پیغام درمیان مجلس واذان چنو، قلب آقا گشت ہم پیر و جوان، کہ ہر پیر اور ہر بوڑھے اور جوان نے وہ آواز سن لی، حیران ہو کر سب کی نظریں اس طرف اتر لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے تشریف فرما ہوئے نیچے اترے، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنا دست ید اللہ والا حال، ید اللہ ذہن میں رکھیں دوستو، اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، قرآن ید اللہ فوق ایدیہم قرار دیا۔ مولانا ہم جو سادہ ترین انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، مولانا روح ہمیں انفارمیشن کی وہ حدیں متعارف کرا رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی صرف کر کے بھی اسے حاصل نہیں کرتے۔ مولانا اشعار میں سادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ پہلے آپ سے میں بہت قریب تھا، آپ اپنی پشت مبارک ملا کر غور کریں دوستو، غور کریں، سوکھا ہوا درخت کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے اپنی پشت مجھ سے ملا کر گفتگو فرماتے تھے، آپ کے اصحاب نے ممبر بنا کر مجھے آپ سے دور کر دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ شاید یہ 2025 کا بیان ہے جو مولانا نے 800 سال پہلے کہہ دیا، اور روم نے 800 سال پہلے جو غفلت کے پردے چھائے ہیں نا، اس کے لیے اس کا جواب ہے انشاءاللہ جواب ہے، مثنوی شریف میں جواب ہے، اور ایسے واقعات ہیں کہ لوگ حیران
انہی کے بڑوں نے، اسی جنرک کوڈ موروثی اثرات والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا تھا کہ آپ سارے جہانوں پر تصرف ہے تو چاند کو آپ چیر سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل۔ جب چیر دیا تو نہیں ماننے والے پھر بھی نہ مانے، اور ماننے والے تو چہرہ دیکھ کے ایمان لا رہے تھے۔ تو یہودی نے کہا آپ کے پکار پر ہی آ جائیں گے؟ آقا نے فرمایا بے شک۔ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ، یہ خانقاہ اللہ کے دوستوں کی پہچان کرانے کی جگہ کا نام ہے۔ علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں اس شعر کو شامل کیا۔ بچے پڑھتے ہیں میرے، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ چلنے کے لیے پیر ہی نہیں کافی ہیں، گھسٹ گھسٹ کے بھی چل سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا ان کھجور کے درختوں کو، انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہلایا، اپنی جڑوں کو زمین سے جدا کیا اور گھسٹتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، سجدہ کرتے ہوئے آئے۔ کس کو؟ بھئی سجدہ حرام ہے، بھئی سجدہ حرام ہے، سجدہ حرام ہے۔ سجدہ کہتا چلا جاتا ہوں، سجدہ صرف قبلہ رخ ہے، وہ سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ تعظیم ہے۔ جو قبلہ رخ جو ہے، سر جھکانا، وہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی فقیر کسی اللہ کے دوست کی تعظیم کرتا ہے جس نے اس کی گردن کو جہنم سے چھڑایا، جس نے اس کی گردن جو پھٹی ہوئی تھی اس کو جہنم سے چھڑایا، اور وہ اس کے احسان مندی کے طور پر اس کی تعظیم کرتا ہے، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر وہ کھجور کے درخت اپنی جگہ سے ہلے، سجدہ کرتے ہو۔ امام بصری فرماتے ہیں جاءت لدعوت الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ ساق کہتے ہیں پنڈلیوں کو، ان کے پیر نہیں تھے مگر گھسٹتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب آپ نے اشارہ کیا تو واپس جا کر اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے۔ بھول گئے یہ بات؟ مصر کے بہت بڑے مجتہد ہیں اور محقق ہیں، محمد بن اسماعیل النبہوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں حیران کن واقعات ہیں، جس میں سے کچھ واقعات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں ان واقعات کو شامل کیا، جس میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گر ہمیں خواہی تھورا نقلے کنان، شرطیو غالبی زتو میں واچنان۔ مشرق سے لے کے مغرب تک کے لوگ تیرے میوے سے تو یہ اہل اللہ کون ہیں؟ یہ وہی تو ہیں جو مشرق سے لے کے مغرب تک کے لوگوں کے پیٹ بھی بھر رہے ہیں اور مٹھاس بھی دے رہے ہیں۔ کس کے امتی ہیں؟ محمد عربی کی امتی ہیں۔ جب ایک خشک کھجور کے تنے کو یہ فضیلت بخشی جا سکتی ہے تو جو مٹا چکے اپنی آپ کو محبت محمد کے عشق میں، ان کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تم سے ریاضت نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، عشق نہیں ہوتا، یکسوئی نہیں ہوتی، تو تم باتیں کرتے ہو جنہوں نے اپنی ذات کو مٹا دیا۔ کیونکہ ذات کو میں بھی اس طرف جاؤں گا، علامہ بصری کی طرف تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ایک ہی شعر کا میں نے جو ہے حوالہ پیش کیا ہے۔ تو جو عشق مصطفیٰ میں مصطفیٰ بے رسا و خویش، اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچاؤ۔ مصطفیٰ بے رسا خویش کے دی ہم اور پورے کا پورا دین جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک میں ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی
اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے اپنے چناؤ چنی کی وجہ سے، اپنی سطحی علم کی وجہ سے، اپنی جینیاتی کوڈ کے ایرر کی وجہ سے اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، تو پھر ساری کی ساری حیات not the matter of one generation، ایک پشت کی بات نہیں ہو رہی ہے، پشت تہا پشت تک پھر واصل جہنم اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح ابو لہب ہوا۔ گر ہمی خواہی تو رو نخل کنن، شرقی و غربی عزت و میوہ چنن۔ آئیے یہ شعر ہمارے آپ کے لیے ہے، اب تو شعر آ رہا ہے۔ گفتہ خواہم کہ دایم شد بخوش، اللہ کیا سسٹم اس کے اسٹال تھا کھجور کے درخت کے اندر، خشک درخت کے اندر دوستو۔ اس نے کہا نہیں میں یہ زندگی نہیں چاہتا، اللہ کھجور کے خشک تنے کی۔ آج کے جتنے سوال سوشل میڈیا پہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس کا جواب میں شعر میں دے رہا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو سامنے آ کر بات کرے، میں پھر بتاؤں گا اگلے مرحلے کیا آئیں گے۔ گفتہ خواہم کہ دویم شد بخوش، میں یہ نہیں چاہتا، میں مستقل حیات چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہاں تو ہوں، میں وہاں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اگلا شعر بہت ہی سخت ہے۔ بشنو اے غافل، بشنو اے غافل کم از چوب مباش، اے غافلوں، اے وقت کے ٹھیکیداروں اور ممبروں محراب پر قبضہ کر کے زبان درازی کرنے والوں، وہ فرماتے ہیں بشنو اے غافل کم از چوب مباش، کہ تم اس لکڑی کے خشک تنے سے بدتر ہو کر رہ گئے۔ یہ جواب ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو جہالت ہے، کم علمی ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تمہارے پاس ٹکا جیب میں نہیں ہے، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ کھجور کے خشک تنے نے بشنو اے غافل فرماتے ہیں بشنو اے غافل کم از چوب مباش، جو تم لکڑی کے خشک تنے سے بھی کمتر ہو کر رہ گئے ہو فکری اعتبار سے، کہ تم اس انداز میں بھی نہیں سو سکتے ہو، نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان سکتے ہو۔ کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت مبارک دی، ارے تم پر تو سایہ بن کر رحمت کر رہے ہیں، اس کو تو پشت چکائی تھی تو اس کا یہ عالم ہو گیا، اور تم غفلت کے کس بشنو اے غافل کم از چوب مباش، کہ تم اس کھجور کے خشک تنے سے بھی بدتر ہو کر رہ گئے ہو، بدتر ہو کر رہ گئے ہو، کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے حوالے سے گمراہی کا شکار ہو۔ پھر کیا ہوا دوستو پتہ ہے؟ نصیبہ دیکھا اس کا، نصیبہ دیکھیں، نصیبہ اس کھجور کے خشک تنے کو بالکل انسانوں کے انداز میں اس کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی قبر بنا کر اسے وہاں دفن کر دیا گیا۔ چلو بھائی کھجور کے تنے نے کچھ کیا تھا اور کوئی بات کی تھی اور جواب بھی آیا تھا، اور پھر یہ ہوا دفن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جو اللہ کے، اکثر کہتا ہوں یہ بات، جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں خدا انہیں دائمی بقا دیتا ہے۔ آج بھی جائیں تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کر آپ کے ممبر تک کی زمین کو ریاض الجنہ قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر سے، حجرے سے لے کر میری ممبر تک کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ غنی، اور ہوئے رکے غور کریں، آگے نہیں جائیں، جنت کا ٹکڑا ہے تو عشق مصطفیٰ میں اسے یہیں جنت کے ٹکڑے میں جگہ مل گئی۔ عشق مصطفیٰ کی حدت کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی تر و تازگی کی وجہ سے کھجور کے خشک تنے کو مسجد کے صحن کے حصے میں دفن کر دیا گیا۔ بالکل انسانوں کے انداز میں اس کی تدفین عمل میں آئی، کہ اس نے ثابت کیا تھا کہ میں مصطفیٰ سے عشق کرتا ہوں۔ اس نے ثابت کر دیا بھائی کہ میں نبی آخر الزمان اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ چلے زمانہ گزر گیا، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں جو مختلف ستون ہیں، پتہ نہیں آپ کیونکہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو مختلف ستونوں پر مختلف ستونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ستون عائشہ وہاں پر ہے، اور ستون وفود وہاں پر ہے، اور ستون حنانہ وہاں پر ہے۔ آپ دیکھیں گھر اٹھا کے تو آپ کو واضح طور پر لکھا ہوا نظر آئے گا ستون حنانہ۔ اس
اس کھجور کے درخت کو جہاں دفن کیا گیا تو بھولنے نہیں دیا اللہ نے، سلب کر لیا، تو ابو لہب کی توفیق کو سلب کر لیا، اور اللہ دینے پر آیا کہ کھجور کے سرخ تنے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ستون کے طور پر تو تم نے ہنونوں کے طور پر کھڑا کر دیا۔ اس دور میں 2025 میں بھی جائیں تو دیکھیں وہ کھجور کا سرخ تنا جس نے کچھ آنسو بہائے نبی کی چاہ میں، اللہ غنی، تو کچھ دیر رویا نبی کی محبت میں، اس کو مسلسل اس نے کہا کیا کہا، گفت آن خواهم که دایم شد بخاش بشنوه غافل کم از شعب مباش، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، دائمی بقا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی دلیل دائمی بقا کی ہو سکتی ہے؟ ہر دور میں جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو ستون حنانہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا، ہر دور میں ستون حنانہ نے جب مسجد کی تعمیر توسیع ہوئی، بہت ہوئی، ترکوں سے لے کے آج تک بھی ہو رہی ہے، مگر وہ ستون اپنی جگہ پہ استادہ ہے، کھڑا ہے، جس نے نبی سے محبت کا برملا اظہار کیا اور نبی کی فرقت میں آنسو بہائے، روئے، تو اس کو یہ فضیلت مل گئی۔ اور جس کو اللہ نے دوست بنایا، جس کو اللہ نے دوست بنایا، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ جن کو اللہ نے دوست بنایا خلیل حق کو، تو آپ کے پنج وقتہ میں آپ خلیل حق کو یاد کرتے ہیں، جان کے کریں یا نہ جان کے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کرتے ہیں نا، تو پہچان لیں دوست بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ کھجور کا تنا دوست بنے تو ستون کی طرح استادہ ہے، اور ابراہیم نے حق ادا کیا محبت کا، تو ہر دور کے صلاۃ میں، چاہے وہ صلاۃ مومنین کی ہو یا وہ صلاۃ 2 نمبر لوگوں کی ہو، وہ کسی اور کو مانے نہ مانے پڑھتے ضرور ہیں، ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ڈاکومنٹیشن جا رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں جب ایک بشنو ہے غافل، ہر دور کے غافل، آج کے زیادہ کہوں گا، آج جو لوگ غفلت میں گرفتار ہیں میں ان سے زیادہ کہوں گا کہ یہ غافل ہیں، وہ کھجور کے، چاہے وہ کتنا بڑا نام اس کے القاب آگے پیچھے لگے ہو، علامہ فلاں 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 فلاں، مگر مثنوی کی نظر میں، مولانا کی نظر میں وہ ستون حنانہ سے کم تر ہیں، کہ جب دنیا کا دور پورا ہوگا پتہ نہیں کہاں جا کے دبا دیا جائے گا، اس کھجور کے تنے کو تو ریاض الجنہ میں ابھی سے اسی وقت سے جگہ مل گئی۔ تو دوستو پہچان لیں، سمجھ لیں یہ بات، کبھی بھول کے بھی خیال نہ آئے ذہن میں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کو تو یہ بھی روا نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں منافقین آتے تھے اور آ کے یا رسول اللہ رائنا، کفار بیٹھے ہیں ہمارے درمیان، آتے تھے اور آگے کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، رائنا کا لفظی ترجمہ یہ ہماری طرف دیکھیں، نظر کریں، مگر وہ دوہرے معیار کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کا مقصد ایک رائنا کے عربی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ چرواہے کو عربی میں رائنا بھی کہتے ہیں، تو وہ رائنا خلوص سے نہیں کہتے تھے، نفاق سے کہتے تھے۔ ابھی پچھلی نشست میں گفتگو نفاق پر ہی ہوئی ہے، نفاق کیا ہوتی ہے، منافقت کیا ہوتی ہے، خیر تو یا رسول اللہ رائنا، اللہ نے قرآن میں صاف الفاظ، اللہ کو یہ بھی روا نہیں ہے، تم کن چکروں میں ہو، تمہاری نسلوں کو ابو لہب کی نسل کی طرح سے اللہ دنیا سے ناپید کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مٹا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ رائنا، قرآن میں اللہ نے لکھا یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا رائنا قل انظرنا، اے لوگوں جو ایمان لائے اور رائنے کا صیغہ استعمال ہی نہ کریں، فرمایا انظرنا کہ ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف دیکھیں۔ جب میرے رب کو تقدس مولا، تقدس آقا، تقدس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی باریکی کا خیال ہو تو ڈرو وہ لوگوں
جو سطحی علم اور جہلا کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے میں مصروف ہو، ڈرو اس وقت سے جب تمہاری گرفت ہوگی۔ گرفت کیا ہوگی؟ گرفت ہو چکی، رحمت سے دور ہو گئے، گرفت ہو گئی۔ کھجور کا تنا رحمت سے دور ہوتا ہے تو زاری کرتا ہے، اور تمہارے دلوں پہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ جب کتنی وعید اللہ نے سنائی ہے تو کم سے کم میں اس مجلس کے اور دیکھنے والوں کہ میں التماس کروں گا کہ جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہو، جس چینل پہ ہو رہی ہو، تو بہتر ہے اپنے آپ کو اپنی سماعتوں سے نہ گزرنے دیں، بند کر دیں، بند کر دیں اس کو، کہ خدا اس بات کے لیے بھی روادار نہیں ہے کہ رائنا کا لفظ استعمال کیا جائے، اور تم ایک گھنٹوں بیٹھے بکواس جو کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ خدا کیا تمہارے ساتھ پکڑ کرے گا؟ نہیں کہتا ہوں، کر رہا ہے۔ یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ اختلافات، یہ حسد، یہ کبری، یہ بغض، یہ عداوت، یہ بے برکتیاں کیا ہیں؟ یہ بے برکتیاں کیا ہیں؟ اسی پکڑ کا نتیجہ ہے، اسی پکڑ کی وجہ سے ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے توفیق چھن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اسی دور کے ایک اور شخصیت معاشرے میں کیا مشہور ہے پتہ آپ کو؟ معاشرے میں یہ علامہ وقت مشہور ہے، ابی الحکم، حکمت کا باپ مشہور ہے۔ وہ کون؟ عمر ابن حشام۔ عمر ابن حشام کی ٹیبل پر سارے معاملات جاتے تھے، اور وہ جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا۔ عمر ابن حشام، اور بڑا متکبر اور بڑا خود پسند تھا۔ دو سے واقعات ہیں، میں ایک سے گزر جاؤں گا۔ تو دشمنی میں اس تمام حدیں پار کر لی، تو وہ زبان جس کو اللہ نے فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے کسی نے فرشتوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے نزول وحی کے منظر کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ جو علیہ السلام جو فرماتے تھے گرچہ قرآن، اور فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک سے ادا ہو کر تمہیں مل رہا ہے۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہار کی گوید حق نہ گفت تو کافر است، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تو کافر ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے مولانا کی دوری کی بات دیکھی جائے۔ کسی نے فرشتے کو نہیں دیکھا، کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، وحی کی کیفیت کو نہیں لوگ سمجھ پائے کہ کیا وحی کی کیفیت ہوتی تھی، مگر جو آپ کے لب اطہر سے ادا ہوتی، آپ فرماتے وحی ہے تو لوگ وحی مانتے۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کی گوید حق نہ گفت او کافر است، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فرمان نہیں ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ ابھی حکم مشہور ہے معاشرے میں، بڑے ٹھاٹ باٹ، بڑے چوڑے ہو کے چلتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے ابھی حکم ہیں، یہ واسطے پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سے بچ کے گزر جاؤ۔ ایک مرتبہ اسی زبان سے جس میں وحی کا نزول عالم قدرت میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان عطر سے ادا ہو رہا ہے، اسی زبان سے، زبان مبارک سے، زبان عطر سے، اس خوشبو والی زبان سے پھول جھڑتے ہیں جن کی زبان، جن کی گفتگو سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے۔ ایک مرتبہ نکلا ابو جہل۔ کیا نکلا؟ ابو جہل۔ ابی الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے۔ لوگ آج کو نام سے اس کو نہیں جانتے، ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کا نام کم لوگ جانتے ہیں۔ عمر ابن حشام کم لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، فقراء جانتے ہیں، ممبر و محراب کے جو امین ہیں وہ جانتے ہیں، عامت الناس نہیں جانتی کہ ابو جہل کون ہے۔ ابو جہل عمر ابن حشام ابو جہل ہے۔ ایک مرتبہ آقا کی زبان مبارک سے ادا اللہ نے کروایا ابو جہل، تو تا قیام قیامت تک کے لیے کیا بن گیا؟ ابو جہل بن گیا۔ تب سفر معراج کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور اللہ کے نبی نے مطاف میں کھڑے ہو کر ان واقعات کی شرح کی بتایا
اس طرح سے میرا سفر ہوا، میں براق میں اور رف میں سفر کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہاں میں نے جنت دیکھا، جہنم دیکھی، منافقین کو دیکھا، اللہ کے باغیوں کو دکھایا گیا، جنت کی نہروں کی دیدار کرایا گیا۔ تمام واقعات موری شرح بس کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو یہ جب بیان کیا اللہ کے نبی نے مطاف میں کعبے کے ذہن میں کھڑے ہو کر، تو حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا یہ بیان سن کر ابو جہل بھی، عمر بن حشام بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کہ آج ان کے یار غار کو، ان کے دوست کو ان سے دور کر دیا جائے۔ وہ بھاگا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیامگاہ پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تشریف لائے کہ آپ سنا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے یہ ایک ہی رات میں جنت، جہنم، پلسرات اور تمام کے نظارے کر کے واپس آئے، جہاں سے وہی آتی وہاں تک چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ باتیں آپ فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے کیا؟ اچھا تم نے اپنے خود کانوں سے سنا؟ کنفرمیشن ہے یہ، اتمام حجت کہلاتی ہے دوستو۔ یہ اتمام حجت کی شرح کروں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ اتمام حجت وہ سمجھ رہا ہے کہ ہر بات پہ جب میں کہوں گا تو یہ اور قائل ہو جائیں گے، ہاں میں نے خود اپنے کان سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، ہاں آپ فرما رہے تھے۔ تو اگر وہ جہاں سے وہی آتی ہے اور وہاں تک پہنچ گئے تو پھر ابو بکر کو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہ فرما رہے تھے اور صدیقیت کا لقب آپ کے لیے وہاں سے آ رہا تھا، سچے کا لقب آ رہا تھا، صدیق اکبر ابو بکر۔ اب ابو بکر تو ہیں ہی، صدیق اکبر قرار پا رہے ہیں۔ وہی ابو جہل جب یہ واقعات سن کر اور فرماتے ہیں کہ جب بچہ کوئی ٹیڑھا پیر لے کر دنیا میں آتا ہے نا، ٹیڑھا پیر ہوتا ہے، بچے گھروں میں ولادتیں ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا سبھی نے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس ٹیڑھے پیر کا ٹیڑھا جوتا بنایا جاتا ہے۔ عام جوتا 1000 روپے کی جوڑی ملتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ 5000 کا بناتا ہے ڈاکٹر، جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، آرتھوپیڈک سرجن اس کو ناپ لے کے 5000 کا بناتا ہے۔ تو جو بچہ ٹیڑھا پیر لے کر پیدا ہوتا ہے تو اس کا جوتا اتنا مہنگا بنتا ہے، جو ٹیڑھے ذہن اور ٹیڑھی روحیں لے کر آ رہی ہیں ان کا کیا بن رہا ہوگا؟ جو ٹیڑھے ذہن، عداوت کے ذہن، مخالفت کے ذہن، تکبر کے ذہن نسل در نسل، تو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے خود سنا، آقا خود سے، تو مجھے کوئی شک نہیں ہے تو ابو بکر کو۔ وہی ابو جہل جب اس نے یہ سارے واقعات سنے تو ایک مرتبہ اس نے یہ کیا کہ راہ سے گزرے، راہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مرحوم نے اس واقعے کو مطلب شریف میں بیان کیا ہے۔ کوئی گوشہ مولانا نے چھوڑا نہیں ہے دوستوں۔ میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں، مثنوی کے اس درس میں بیٹھنے والوں، سننے والوں، تمہارے لیے تو بہت بڑا مقام ہے۔ ضرور نہیں کہ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوں تو راستہ بیان کریں گے۔ یہ جو نفوذ بیٹھے ہیں نا، یہ ہی نوازیدہ ہیں، ان کی سماعتوں کے ذریعے ان کے قلوب پہ وہ میسج جا رہا ہے جو ماضی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کنکریاں ہاتھ میں لے لی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہ محمد تم آسمانوں کی باتیں کرتے ہو، تم بتا سکتی ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتائے۔ بات دوبارہ وہی ہوگی کہ کنفرمیشن ہو رہی ہے، پکا کیا جا رہا ہے، اتمام حجت کی جا رہی ہے۔ فرمایا ہاں جو تمہارے ہاتھ میں ہے میں کہوں یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں یہ سیکنڈ آئیڈیا اچھا ہے۔ دوسرا آئیڈیا، اس کا چھوٹا ذہن، چھوٹا دل، چھوٹا خط وسعتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہر چھوٹا دل، چھوٹا ذہن، چھوٹی فکر وسعتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے وسعت کی ضرورت ہے، فراخی کی ضرورت ہے، دل بھی فراخ، دماغ بھی فراخ، روح بھی فراخ۔
ایسی لباس بشیشی کہتے ہیں عارف کا سونا بھی عبادت ہے. عارف بظاہر سو رہا ہے. کیا اصحاب کہف سو نہیں رہے تھے؟ اصحاب کہف سو رہے تھے نا. کوئی انکاری ہے؟ کوئی نہیں. اصحاب 309 سال سوتے رہے. فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو تمہیں اصحاب کہف کی طرح سے 309 سال تمہارے جسموں کو سلا دے اور تمہاری روحوں کو اپنے سے قریب کر لے. اللہ ہوگا کون بتائے گا؟ بس وہ بات ہے دعا کرو اللہ سے. تمہیں ایک پروف دے دیا گیا ہے. اگر تم یہ چاہو تو کر سکتے ہو کہ اللہ میرے جسم کو سلا دے اور مجھے میری روح کو اپنے پاس بلا دے. اللہ نہیں کر سکتے؟ پھر ایسا کرو ایک اور دعا کرو. اے اللہ مجھے زمین کی تمام جھنجھٹوں سے نکال کر 1 مہینے کے لیے نوح کی کشتی میں بٹھا دے. میں دنیا سے غافل ہو کر تجھ سے قریب ہو جاؤں. آئیے 2 باتیں 2 پوائنٹ میں دے کے جا رہا ہوں. 2 پوائنٹ ازرویہ مثنوی دے کر جا رہا ہوں. یا تو اصحاب کہف والا انداز مانگ لو. کوئی نبی یا ولی نہیں ہے. اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں. دقیانوس کے ظلم سے جا کر غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ نے ان کو 309 سال تک ان اجسام کو اسی طرح اسٹل کر دیا. اسٹل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. نہ لباس پھٹے, نہ جسم پہ کوئی شکست توریخ کی کیفیت ہوئی, نہ ناخن بڑے. 309 سال سے ناخن کہاں پہنچ جائیں گے؟ وہ آگے پہنچ جائیں گے 15 فٹ دور. نہ جسم بڑا, نہ ناخن بڑے, نہ بال بڑے. خدا کی قدرت کو پہچانو, وسعتوں کے ساتھ پہچانو کہ وہ کس حد تک قادر مطلق ہے. ان کے جسم سو رہے ہیں. اور قرآن میں بڑا اچھا ایک سیغہ ہے کہ اللہ ان کو کروٹ دلاتا ہے. کس کو؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں کروٹ دلاتا ہے. 309 سال تک سلا کے رکھتا ہے. ان کے جسموں کو یہاں غار میں چھوڑ دیتا ہے اور ان کی ارواح کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تم کس تنگی میں ہو؟ کس تنگی میں ہو اور کب نکلو گے اس سے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1 مہینے کے لیے کشتی نوح کے سوار بن جاؤ. اللہ کی محبت جگا لو. وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں سلامتی بخشے. اور جس دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے گی, جس روح میں طلب خدا پیدا ہو جائے گی, وہ روح پہ ضائع نہیں ہوگی. اجسام تو قبور میں رہیں گے, مٹی کے بنے ہوئے مٹی میں رہیں گے. مٹی کے بنے ہوئے اجسام مٹی ہی میں رہیں گے, اس کا بھی انکار کیا گیا ہے. مگر ان کی ارواح کو کیا مٹی ڈھک سکے گی؟ ان کی ارواح کو کوئی مٹی ایسی نہیں بنائی اللہ نے جو روحوں کی ترقی, روحوں کی کشادگی, روحوں کی پرواز کو روک سکے. آج میں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے میں بتاؤں یا وہ بتائے؟ اس نے کہا یہ سیکنڈ آپشن اچھا ہے. جیسے اس نے یہ کہا, جیسے اس نے یہ جملہ کہا, جملوں کی پہچان, جملوں کی ادائیگی میں دوستوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک ایک جملہ ڈاکومنٹیشن کہلاتا ہے. ایک ایک جملے پر فیصلے ہوتے ہیں. ایک ایک جملے پر تقدیر لکھی جاتی ہے کیونکہ اختیاری ہوتا ہے. تحقیقی اگر ہے تو وسعت ہے, تخلیدی ہے تو گراوٹ ہے. جیسے اس نے کہا کہ ہاں یہ دوسری بات صحیح ہے, تو ان کنکریوں نے پہلے ستون حنانہ نے پہچانا, پہلے ستون خوش ترے نے پہچانا. اگلا اسٹیج بڑا تھا نا, بہت بڑا تھا, جو بڑا تھا وہ کر سکتا ہوگا. کنکریاں جو مٹھی میں آ جاتی ہیں, لا الہ گفت الا اللہ گفت, کنکریوں سے ویو نکل رہی ہے, آواز نکل رہی ہے. تو تو نے حنانت بھی ویو نکل رہے تھے, آواز نکل رہی تھی, اور سننے والے پیر و جوان سب سن رہے تھے. یہاں کنکریوں سے آواز نکل رہی, لا الہ گفت الا اللہ گفت. ہاں وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہی ہیں. یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ مثنوی سے محبت کرنے والوں, اللہ کی راہ پہ چلنے کا ارادہ کرنے والوں, اس محدودیت کے اس تنگ گھاٹی سے نکل کر وسعتوں کی طرف نکلنے کا ارادہ تو کرو. وہ قادر مطلق کابرا یکبار بیتی گفت یار, پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا میرا گھر بیت اللہ, تخت رویتی الطائفین والعاکفین والرکع السجود ذرا خرا. اللہ نے اپنے گھر کو ایک دم گھر کہا,
گفت یا عبدی مرا 70 بار اور 70 مرتبہ فرمایا میرے بندے میرے بندے میرے بندے. تم اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گئے ہو. وہ تو 70 گنا زیادہ 70 منزلیں تم سے طے کرانا چاہتا ہے. تم ایسے چپٹ کر رہ گئے ہو اسی مٹی کی دنیا سے. اگلی دنیا کا کوئی درک ہے نہ پہچان ہے نہ طلب ہے نہ جستجو ہے نہ جانے کا شوق ہے. تم سو رہے ہو اور تمہاری روح سیر کر کے سارے جانوں سے واپس آ جائے تو کتنی بڑی بات نہیں ہوگی پھر وہ. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. غور کریں جو سامعین ہیں انہیں پتہ ہے کہ لا الہ گفت ہے الا اللہ گفت. ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کی وحدانیت کا کلمہ کنکریوں کو یاد ہے. اور تم ڈھکوسلی بازی کی باتیں کرتے ہو, ٹکا تمہاری جیب میں نہیں ہے, تم اللہ اللہ کی گردان کرتے ہو اور اللہ کے نام کو دنیا جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو. بالکل اسی طرح کہ روئی کا شیر بنا کر بھیک مانگتے ہو اللہ کا نام لے کر. روئی کا شیر بنا کر دیوگری کرتے ہو, بھیک مانگتے ہو. تو یہ تمہاری پہچان کی تمہیں علامات جو دی جا رہی ہیں وہ صرف اس لیے دی جا رہی ہیں کہ you have to realize, تمہیں سوچنا پڑے گا, تمہیں غور کرنا پڑے گا کہ حق کس طرف ہے. اور جس طرف حق ہے, جس طرف حق ہے اس طرف تمہیں مراجعت کرنی پڑے گی, اس طرف تمہیں جانا پڑے گا تاکہ تم حق کے پہچاننے جیسے ہو جاؤ. اور جب تم حق کو پہچان لو گے تو حق میں اتنی وسعت ہے, اللہ کے نظام میں اتنی وسعت ہے کہ پھر وہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. اللہ کسی بھی حال میں اپنے دوستوں کو گراوٹ کے دلدل میں دھسنے سے بچاتا ہے. اور اللہ اپنے دوستوں کی پہچان رکھنے والوں کو پہچانتا ہے. اس لیے معلوم فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں, جو اللہ کی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا سالہ طاعت بیریا, کہ جو اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. آئیے انہی واقعات میں سے ایک اور آپ کی نظر کرتا ہوں, سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو بہت چھوٹے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صغیر سنی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث و واقعات مروی ہیں. ہر وقت ساتھ رہتے تھے, چھوٹے موٹے کام کاج بھی, سودا سلوک لانا اور بستر صحیح کرنا اور معامل پانی پلانا, مٹکا بھر کے رکھنا, یہ انس بن مالک ساتھ رہتے تھے. اور انتہا درجے کا عشق فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعد کے دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک رک جاتے ہیں. وصال مبارک وصال پر, وفات پر رکتے ہیں. دنیا میں آنا بلا شبہ ایک خوشی کی بات ہے. جہاں جہاں ولادتیں ہوتی ہیں, بچے آتے ہیں, بھائی کسی کے 10 سال کے بعد اولاد ہے, تو سوچے 10 سال میں کتنی پیاس بڑھ گئی. کسی کی شادی کے 8 سال کے بعد اولاد ہوئی, تو ان کی جذباتی کیفیت کو, یہ تو ایک سسٹم کا حصہ ہے نا, کیسی محبت ہے. اور جب صدیوں کے انسانیت کی گراوٹ کے بعد کوئی وجود عالم بشریت میں آئے تو اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا. انجیل مقدس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یاتی من بعدی اسمہ احمد, جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام کیا ہے؟ احمد. زمینوں پر محمد اور آسمانوں پر احمد, اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم وہاں ہیں. کیا سائنٹیفک شرح ہے بھائی, حیران کن شرح. عیسیٰ ابن مریم اٹھا لیا گیا, کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان پر ہیں. تو اوپر آسمانوں پہ کیا نام ہے؟ پہلے عالم میں یہ نام ہے محمد, اور اوپر کے عالم میں کیا نام ہے؟
یعنی کہ تم اتنا پھیلائیں گفتگو وہ کم ہوگی. احمد یاتی من بعدی اسمہ احمد. تو جہاں جہاں انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا عیسائی اس مقام پر رک جاتے, بوسہ دیتے, کتاب کو بوسہ دیتے, نام احمد کو بوسہ دیتے. تمہیں تو گھر بیٹھے دین مل گیا نا, نام بھی رکھ دیا وہ والا. ہاں تمہیں کیا پتا کہ کیسے قدریں بنتی ہیں اور کیسے طلب بڑھتی ہے اور کیسی چیزیں بنتی ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے, کتنی پیاس کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے, کتنے ظلم کے بعد رحمت کا ظہور ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا؟ پوچھو ان سے. نام چومتے. انجیل مقدس میں معروف نے اس کو بھی رکھا ہے, مطلبی میں وقت کی مناسبت سے دیکھوں گا کہ چومتے وہاں پہ جو چومتے ان کی نسلوں میں برکت اللہ نے داخل کر دی. کس کے؟ عیسائیوں کے نام چومنے کی برکت اہل آل عیسیٰ میں, امتی عیسیٰ علیہ السلام میں جو نام چومتے ان کی معروف فرماتے ہیں ان کے ناموں میں اللہ نے برکت ڈالی, وہ خوب پھلے پھولے. اور جو منہ بناتے ٹیڑھا ہوتا, تو کئی واقعات ہے کہ نام ٹیڑھا کر کے لیتے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا. ابھی ظہور ظاہری لباس بشریت میں نہیں ہوا ہے, تو یہ ہو رہا تھا. جب ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں خدا ان پر عذاب کیسے لا سکتا ہے. خدا ان پر عذاب, آپ کی موجودگی عذاب کو دور کرنے کا سبب قرار پاتی ہے, اور آپ سے دوری عذاب ہی تو ہے. آپ سے دوری عذاب ہے. کبھی سنا کسی بچپن سے لے کے ہم بھی اتنے بڑے ہو گئے کہ کبھی بادل پھٹے ہوں؟ قرآن میں تو تھا بادل پھٹیں گے, دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, پھٹ رہے ہیں نا بادل, بادل پھٹ رہے ہیں نا بھائی. کیسے پانی گر رہا ہے, آبادی کی آبادیاں مسمار کر رہا ہے, ایسے ایسے پتھر روک کر آ رہے ہیں جو کبھی دیکھے نہیں. یہ کیا ہے پھر؟ یہ وہ ہے جو نام چومتے تھے ان میں برکت ہوتی تھی, اور جو نام ٹیڑھا کر کے لیتے تھے وہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا اس زمانے میں بھی, اور آج بھی ہو رہا ہے. ان کی حرکات سے دیکھو ٹیڑھے پیر لے کے آ رہے ہیں دنیا میں, ٹیڑھے جوتے بن رہے ہیں. خیر, تو بات ہو رہی تھی کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کا مطلب بات پیدائش ہوئی تو وصال کی ہوئی. وصال ہمارے ہاں اسلامک سوچ کی ابتدا آدم سے لے کر خاتم تک ہے, اور اس کے بعد نائبین اس کو چلا رہے ہیں. آدم سے شروع ہو کر خاتم تک ایک ہی دین ہے. کون سا دین ہے؟ جو ابراہیم کا دین ہے, ایک دین ہے, دین ایک ہے, شخصیات چراغ الگ الگ ہے اور نام ایک ہے. تو آدم سے لے کر خاتم تک دین ایک ہے. دین جو ہے فلاں صاحب سے شروع ہوا ہے, تو اگر وہ نظر کو پھیلا کر دیکھے تو دین تو آدم سے شروع ہوا ہے. قرآن میں ترتیب آدم سے لے کر خاتم تک کی ہے. مثنوی شریف میں بھی دین کی شرح آدم سے لے کر خاتم اور آپ کے نائبین تک کی. انس بن مالک وفات کے بعد بات ہو گئی وفات کی. وفات یہ ہے کہ مومن جو ہے, مومن فنا نہیں ہوتا ہے, مومن ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے. اسی لیے ڈیتھ کا جو صیغہ ہے, ڈیڈ کا وہ وہاں مروج ہے. ہمارے ہاں انتقال اور وصال ہے, منتقل ہونا ہے. جسم عالم جسمیت میں رہ جاتا ہے مٹی میں, اور روح پرواز کر جاتی ہے. یہ فلسفہ, یہ دین حنیف اور یہ فکری کیفیت کا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس جھنجٹ سے چھوٹ رہے ہیں, اس قید خانے سے نکل رہے ہیں, اس تنگی کے ماحول سے نکل رہے ہیں, تو شادمانی و خوشحالی تو ہے. کیا ماں کے پیٹ سے نکلنے کا غم ہے؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلنے کا غم نہیں, خوشی ہے, تو یہ دنیا کے پیٹ سے نکلنے کا غم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ خوشی ہے, فرحت فرض ہے, یہ تنگی سے کشادگی کی طرف جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد تشنہ گفتگو پھر کوئی موقع آئے گا. حضرت انس بن مالک بصرہ منتقل ہو گئے, جو عراق کا ایک علاقہ ہے, ساحلی علاقہ ہے, شط العرب وہیں ہے, وہاں منتقل ہو گئے. وہاں کچھ ہی عرصے میں آپ کو بہت پذیرائی ملی. بصرہ کے جو مسلمان قبیلے تھے, سرداران تھے, بہت تعظیم
صحابی رسول کی کرتے، بہت تعظیم کرتے اور دل و جان سے چاہتے کہ بھئی یہ تو جنہوں نے نبی کس کو سر کی آنکھ سے دیکھا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر محبت کرنا چاہیں تو محبت ایسے پیدا ہو جاتی ہے، انسانوں سے کیا جانوروں سے ہو جاتی ہے۔ کیا اس ناقے کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کرتے تھے؟ نہیں ہے، جن کو اللہ نے محبت کی توفیق دی ان کے دل میں ہے محبت۔ بہت تعظیم کرتے صحابی رسول کی اہل بصرہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے عمرہ شہر شہر بصرہ، بہت خوبصورت شہر ہے بصرہ، اس فقیر کو دیکھنے اور رہنے کا شرف حاصل ہے بصرہ میں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے میٹھی کھجور جو ہے وہ بصرہ میں پیدا ہوتی ہے، اور اتنی مچھلی ہے وہاں کے دریا میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پانی کم ہے مچھلی زیادہ ہے، اتنی برکتیں ہیں وہاں پر۔ مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جب آپ نے آ کے بصرے میں دیا تو اس کو نشانی کے طور پہ رکھا گیا ہے، اس فقیر نے شرف حاصل کیا اس جگہ کی زیارت کا۔ اور وہیں پہ ایک جگہ پر شجر آدم کے نام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کا لگائے ہوئے درخت کا تنا شوکیس میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت سی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی بصرہ میں ہے، جو حضرت علی کے خلفاء بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت سچی و بلیغ گفتگو حضرت حسن بصری کیا کرتے تھے، تو موقع آئے گا انشاءاللہ۔ تو بات یہ تھی کہ دعوت کی جب شہر عمرہ شہر کی حضرت انس بن مالک نے، تو جب دسترخوان لگایا گیا جیسے یہاں لگاتے ہیں آپ لوگ یہاں سے بات، دیکھا کہ دسترخوان میلا ہو رہا ہے۔ آپ نے خادمہ کو آواز دی، بہت بڑے بڑے صحن ہوتے تھے پہلے، اب تو ہم 2 کمرے کا اٹیچ باتھ میں آ کے رہ گئے تھے، اس سوچ جو ہماری تھی ہو گئی 2 کمرے کا اٹیچ باتھ۔ اچھا خوشی خوشی لے رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں 2 روم اٹیچ باتھ 3 روم اٹیچ باتھ کے ساتھ خوشی خوشی لے رہے ہیں کہ جہاں سوتے ہیں برابر میں وہ گندگی ہے، اتنی گندگی تم لوگوں کے قریب آ گئی ہے، اور تم سے خوش بھی بہت ہو۔ پہلے سنداس کہتے ہیں بیت الخلاء کو گھر سے باہر ہوتا تھا، جب چل کے جاتے تھے اور چل کے آتے تھے تو موومنٹ جو ہوتی تھی وہ فائدہ پہنچاتی تھی۔ اب تو بستر کے ساتھ ہی تمہارے رکھا ہوا ہے سامان رکھا ہے، تو بہت بڑا صحن تھا، دسترخوان تھا، اور سامنے ایک جگہ تندور بھی جل رہا تھا۔ تو جب دسترخوان بچھایا گیا تو وہ میلہ لگا دیکھنے میں، کچھ سالن والن گرا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو آواز دی اور کہا بھئی یہ دسترخوان گندا ہو رہا ہے، اس کو صاف کرو، تندور میں ڈال دو، صاف کرو، رہیے گا میرے ساتھ، صاف کرو اور تندور میں ڈال دو۔ تندور میں چھولے نکل، روٹی پک رہی تھی وہاں پہ دعوت کی تو چھولے نکل رہے تھے، اس خادمہ نے جا کر وہ دسترخوان تندور میں ڈال دیا۔ اب سب حیران، اب یہاں اس مجلس میں کہ تندور لگا ہوا ہو اور کسی سے کہا جائے کہ جاؤ دیشان اس کو تندور میں ڈال دو تو کیا حال ہوگا لوگوں کا، وہاں سب حیران ہو گئے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نکالا باہر اور جھاڑ کے لا کے بچھایا تو چمک رہا تھا۔ دوبارہ حیران، جو جانتے ہیں وہ بھی حیران، پہلی بار جانتے ہیں وہ بھی حیران، جو اگلے منزل پہ جانتے ہیں وہ بھی حیران، سب حیران حیران حیران۔ خیر تو بڑے حیران صحابی رسول، دسترخوان کو، کپڑے کو، جماعت کو صابن سے دھویا جاتا ہے، مٹی سے دھویا جاتا ہے، یہ کون سا طریقہ دھونے کا ہے، اور اس میں اتنی چمک پیدا ہو گئی، کیا راز ہے ہمیں بتائیں۔ فرمایا کہ جب میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مدینہ منورہ میں دعوت کیا کرتا، آپ تشریف لاتے اور دعوت سے لطف اندوز ہوتے اور اپنا ہاتھ اور اپنا لب جو ہے اس دسترخوان سے صاف کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اپنا ہاتھ اور اپنا منہ دسترخوان سے صاف کرتے۔ جس چیز کو محمد کا لمس مل جائے پھر وہ جلے گی نہیں، ذہن میں رکھیں، اور جس چیز کو جس جنس میں جس دل میں محمد کا عشق پیدا ہو جائے تو کیا وہ جل سکے گا؟ شیطان تمہیں مختلف چالوں سے محمد سے دور کر رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا اللہ کے نبی کے صحابی، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا جب میرے گھر تشریف لاتے دعوت کرتا اور اپنے دست اور اپنے لب کو اس سے پوچھتے۔ اسی لیے میرا یقین یہ ہے کہ
جس چیز کو آپ نے ٹچ کیا، اپنا لمس دیا، اپنے ہونٹ سے ملایا، پھر وہ نہیں جلے گی۔ چلے بھئی آپ نے دیکھا تھا، آپ صحابی رسول ہیں، بچپن سے صحبت میں تھے، آپ کی بات تو اس سمجھ میں آ رہی ہے، یہ خادمہ آپ نے کہا جا کے ڈال دو، فالوورز بھی تو پھر ویسے ہو نا، فالوورز بھی تو ویسے ہو پھر، اس کو کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ جا کے ڈال دو، نے ڈال دیا۔ اس لڑکی کو بلایا، پوچھا کہ تو نے جا کے ڈال دیا تھا؟ چلے یہ دسترخوان، یہ صحابی رسول اگر مجھ سے کہتے کہ تندور میں کود جا تو میں کود جا۔ تم لوگ چناؤ چنی میں لگے ہوئے ہو، وہ خادمہ تمہارے بہت سارے مفتیوں سے بہتر ہے، جس کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ محمد عربی کے زبان اثر سے جو نکلا ہے وہ حق ہے۔ یہ دسترخوان کیا چیز ہے؟ اگر مجھے حکم دیتے میں تندور میں کود جاتی۔ اللہ، پہلے مولانا ایک بات اور پکڑ لی ہماری کہ تم غافل ہو، تم لکڑی کے تنے سے کمتر ہو، مولانا پھر پکڑ رہے ہیں بات۔ چلیں وہ عورت بہت سے مردوں سے بہتر ہے، تو دیکھنے میں عورت ہے، وہ خادمہ ہے، وہ اس کے ایمان کا لیول چیک کریں، کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں وہ بہت سے مردوں سے بہتر ہے، اس کے پاس دل ہے جو عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ تمہارا دل دنیا کی لذات کی وجہ سے اوجڑی کی طرح سے ہے، جس میں گندگی بھری ہوتی ہے، جس میں فضلہ بھرا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان بیان کو ہمارے بیان میں لائیں جو حقیقی محبت، حقیقی عشق کو اجاگر کرے، مقام و مرتبے کو اجاگر کرے، آپ سے تعلق کی کیفیت کو اجاگر کرے، نہ کہ چینلز پہ بیٹھ کر خرافات پر گفتگو کی جائے۔ تمہارے ذہن محدود ہیں، تمہاری فکر محدود ہے، تمہارے حلقے محدود ہیں۔ اگر کسی نظمون فرماتے ہیں، بات کو سمیٹ دیتا ہوں، کہ ہر غار کو خالی نہ سمجھو، ہر غار کو، رومی کے پلیٹ فارم سے پورے ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، ہر غار کو خالی مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کوئی شیر اندر پہلے سے سو رہا ہو، تم منہ اٹھا کے گھس جاؤ گے تو تمہیں گردن سے پکڑے گا۔ اسی لیے جہاں تم نے خرافات کا ایک ہجوم بنا لیا ہے، اہل اللہ کی محبت والے بھی موجود ہیں دنیا میں، تو تمہارے ہر قبال کا، ہر تنگی کا، ہر بخل کا، ہر کنجوسی کا، ہر بیراروی کا جواب دینے کے لیے اللہ کی جانب سے متعین ہے۔ ستون حنانہ بھی پہچانتا ہے، کنکریاں بھی پہچانتی ہیں، اور ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی پہچانتا ہے۔ یہ لفظ مجھے محمد عربی سے مل گیا، اب فنا جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔